الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر با آواز بلند ہدیے غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ، یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیک وسلم۔ سبحان رب اللہ، کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ محرم الحرام کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ آمین آمین۔ یا الہ العالمین، اس نئے سال کو دنیا بھر کے مسلمانوں کی سربلندی اور کامیابی کے سال میں تبدیل فرما، آمین۔ اور دنیا بھر میں مسلمان جہاں کہیں باطل کے ظلم و زیادتیوں کے شکار ہیں، میرے کریم کربلا والوں کے صدقے دنیا بھر کے ان مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ آمین آمین ثم آمین۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنا سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، سبحان اللہ۔ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جوش ملیح آبادی نے خوب کہا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کسی شاعر نے مارکہ کربلا کو اور پیغام کربلا کو ایک شعر کے اندر یوں سمیٹ دیا کہ حسین گر نہ شہید ہوتے، حسین گر نہ شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے۔ کیا بات۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پہلی محرم الحرام سے لے کر اب تک ہم اور آپ مسلسل یہاں وہاں ذکر شہدائے کرب و بلا کی محفل میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے
تو پوری دنیا میں بسنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمان اپنے اپنے شعور اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اسی زمین پر بسنے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے خراج و عقیدت پیش کرنے کا یا محبتوں کے اظہار کا طریقہ قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہے، پر ہمارے اور آپ کے اظہار محبت اور ایصال ثواب کا طریقہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ بے شک ذکر شہدائے کرب و بلا کی محفل سجانا بلا شبہ جائز ہے، کربلا والوں کے نام پر نظر و نیاز کرنا بلا شبہ جائز ہے، بے شک راستوں کے کنارے پر سبیل لگا دینا بلا شبہ جائز ہے، اور امام حسین کے نام پر کھچڑے، شربت و قرآن خوانی کا اہتمام کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس کے علاوہ وہ لوگ جو کربلا والوں کے نام پر میلہ لگاتے ہیں، جی تعزیہ داری کرتے ہیں، ڈول گاجا باجا بجاتے ہیں، اپنے بچوں کو غبارے اور کھلونے دلاتے ہیں اور اپنی بیویوں کو سجا دھجا کر ریلے میلے ٹھیلے پر لے جاتے ہیں، یقیناً ان کا یہ کام قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ایسا کرنے والوں کو نہ کوئی ثواب حاصل ہوگا اور نہ کربلا والوں کو اس کے عوض اللہ کچھ دے گا، لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ شہدائے کرب و بلا کو یاد کرتے ہیں تو عین قرآن و سنت اور جائز طریقے کے مطابق یاد کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیروانوں، یہ ذکر شہدائے کرب و بلا کی محفل، یہ نظر و نیاز، یہ سبیل، کھچڑا، شربت، یہ ساری چیزیں ہم اور آپ کیوں کرتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ان ساری چیزوں کے ذریعے ہم اور آپ کربلا والوں کی محبت کا اظہار کرتے ہیں جی سبحان اللہ کہ یہ اظہار محبت کا ایک حلال و جائز طریقہ ہے۔ ناچ گانا نہیں کر رہے ہیں، ڈھول گاجا باجا ہنگامہ و تماشا نہیں کر رہے ہیں، مرد عورت کی خلط ملط، بے حیائی، بے پردگی، بے غیرتی کا بازار نہیں سجاتے ہیں، بلکہ ہم اور آپ کربلا والوں کی اظہار محبت اسی انداز میں کرتے ہیں کہ جس انداز میں کرنے کا طریقہ ہمیں ہمارے بزرگوں اور اکابرین نے بتایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر امام حسین آج ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہوتے، علی اکبر موجود ہوتے، عباس علمبردار موجود ہوتے، تو یقیناً اظہار محبت کا طریقہ یہ نہ ہوتا بلکہ جدا ہوتا۔ بے شک ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے، ہم ان کو تحفے دیتے، ہم ان کی خدمت میں اپنی زندگی کے شب و روز گزارتے، ہم ان کی محفلوں میں شرکت کرتے، ہم اپنی زندگی کے لمحات کو ان کے قدموں میں گزار دیتے، لیکن ہم اس وقت نہیں تھے، ہم اس وقت ہیں جب یہ اللہ کے محبوبین ہماری نظروں سے بظاہر پردہ کر چکے ہیں۔ تو اب ہم محبتوں کا اظہار کریں تو کیسے کریں؟ تو یقیناً ان کے نام پر محفلیں سجا کر، ان کے نام پر نظر و نیاز کرا کر، علماء سے ان کی سوانح اور ان کی حیات طیبہ کو سنا کر ہم ان کی محبتوں کا اظہار کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ان ساری چیزوں میں کوئی کام قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، انہیں اعتراض کرنے دیں، ان کے اعتراضات سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ تو نبی کی عظمت کو بھی نہیں مانتے، وہ تو نبی کے اختیار کو بھی نہیں مانتے، وہ تو نبی کو حاضر و ناظر بھی نہیں مانتے، وہ تو نبی کو شافع محشر بھی نہیں مانتے، وہ تو نبی کو مالک و مختار بھی نہیں مانتے، وہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے نبی کے حوالے سے ایسے ایسے عقیدے گڑھ کر بیٹھے ہیں کہ جو ایک بت پرست اپنے بت کے بارے میں بھی نہیں گڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہیں پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں ہوا کرتی۔ معاذ اللہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ بالکل تو ہم اظہار محبت کے لیے یہ محفل سجاتے ہیں۔ جی اگر کوئی عمل قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، امام حسین سے محبت کی ضرورت کیا ہے؟ امام زین العابدین سے محبت کی ضرورت کیا ہے؟ امام باقر و امام جعفر صادق سے محبت کی ضرورت کیا ہے؟ ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آسان سا سوال تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اس سوال کا جواب دیا، توجہ طلب ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، تم پہلے بتاؤ تم نے قیامت کی کون سی تیاریاں کر رکھی؟ سبحان اللہ، یعنی قیامت آ جائے تو تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارے پاس کوئی تیاری ہے اس کے لیے؟ تو جانتے ہو کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ نمازوں کا انبار ہے، نہ نیکیوں کا ذخیرہ ہے، میرے پاس صرف ایک چیز ہے جس پر ساری امیدیں میں لگا رکھا ہے، میں نے جس سے ساری امیدیں وابستہ ہے۔ آقا نے فرمایا وہ کون سی چیز ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آقا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اب جب انہوں نے عرض کیا آقا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، تو جانتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب معلوم ہوا محبت یہ وہ عظیم سرمایہ ہے، یہ وہ عظیم دولت ہے کہ کل قیامت میں کس کا کیا بنے گا وہ بھی اسی محبت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب محبت کیسے کہتے کسے ہیں، میں ذرا اسے ایکسپلین کروں۔ محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ محبت سے مراد ہے لو، پیار، افیکشن۔ آج لوگوں نے محبت کو سمجھا نہیں، اور یہی وجہ کہ لوگوں نے اس خوبصورت رشتے کو، اور اللہ نے جو یہ صفت اپنے بندوں کے اندر رکھی ہے، لوگوں نے اسے حرام و ناجائز طریقے سے استعمال کیا اور محبت جیسے پاکیزہ لفظ کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، محبت کہتے کسے ہیں؟ کسی کی زلفوں کو دیکھ کر اس پر دل چھڑکنا یہ محبت نہیں ہے، کسی کے چہرے کو دیکھ کر اس کا دیوانہ بن جانا یہ محبت نہیں ہے، راستہ چلتے کبھی یہاں کبھی وہاں لوگوں کے پیچھے پیچھے آنا جانا یہ محبت نہیں ہے۔ محبت ایک صفت کا نام ہے، محبت دل کی کیفیت کا نام ہے، اور جانتے ہو یہ محبت اتنا عظیم سرمایہ ہے، اتنا عظیم سرمایہ ہے کہ بندے کے دل میں محبت ہے تو یقیناً وہ بندہ کامیاب ہے، اور اگر بندے کے دل میں محبت نہیں ہے تو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں وہ ناکام ہے۔ سبحان اللہ۔ میں مثال دوں آپ کو، گھر میں بستر پر پڑا 65 سال کا بوڑھا باپ کھانستا ہے، نہ 1 روپیہ کمانے کی طاقت رکھتا ہے، نہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے، بستر پر پڑا ہے، 3 بیٹے ہیں۔ اب ان بیٹوں کے دلوں میں اللہ نے باپ کی محبت رکھی، بستر پر پڑے پڑے کھانستا ہے لیکن اس کے باوجود کسی کو کھٹکتا نہیں ہے، چونکہ محبت ہے اس لیے تینوں بیٹے جب بھی باپ کو دیکھتے ہیں تو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جب بھی دیکھتے ہیں تو عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جب بھی دیکھتے ہیں تو خدمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کوئی اپنے باپ کو لے کر اسپتال جا رہا ہے، کوئی سرہانے بیٹھا رات کو اس کے سر دبا رہا ہے، کوئی اسے تھکا ماندہ آیا اس کے پائتی بیٹھ کر اس کا پیر دبا رہا ہے۔ اب محبت ہے تو وہ بوڑھا آدمی جو کسی کام کا نہیں رہا، اولاد کو بوجھ معلوم نہیں دیتا، بلکہ جب بھی بیٹے اپنے باپ کو دیکھتے ہیں تو انہیں دیکھتے ہی نبی کا فرمان یاد آتا ہے کہ بستر پر پڑا لیٹا کھانسنے والا یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بلکہ یہ میرا وہ باپ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہے کہ باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنے امتی کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اب اسی محبت کو نکال دو، محبت ہے تو دیکھنے کا نظریہ بدل گیا، اور محبت نہ ہو تو دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے۔
اب بستر پر پڑا وہی بوڑھا باپ نکما ناکارا لگتا ہے، ریٹائرڈ لگتا ہے، بے کام کا لگتا ہے، یہاں تک کہ بیٹے ڈرتے ہیں کہ رات رات بھر یہ کھانستا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو انفیکشن نہ ہو جائے، ہمارے بچوں کو کوئی بیماری نہ ہو جائے، رات بھر یہ کھانستا ہے، ہمیں نیند نہیں آتی ہے، ہم دن بھر کے تھکے ماندے گھر آ کر سونا چاہتے ہیں، اس کے کھانسنے کی وجہ سے ہم سو نہیں پاتے ہیں، ہمیں دن بھر مزدوری کرنا ہوتا ہے لیکن یہ ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے۔ اب محبت ہو تو نظریہ جدا ہے دیکھنے کا، اور محبت نہ ہو تو نظریہ جدا ہے دیکھنے کا۔ اسی طرح گھر میں پڑی ہوئی ایک 62 سال کی بوڑھی ماں بیمار ہے، نہ اٹھ سکتی ہے، نہ چل پھر سکتی ہے، نہ گھر کے کاموں میں بہو کی مدد کر سکتی ہے، اور نہ ہی خود اٹھ کر پیشاب پیخانے کی حاجت کو پورا کر سکتی ہے، لیکن بیٹے کی آنکھوں میں محبت ہے، بہو کے دل میں محبت ہے، تو اس بوڑھی عورت کو اپنا بوجھ نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ بیٹا ماں کی خدمت کرتا ہے، اس کے اوپر خرچ بھی کرتا ہے اور خدمت پر خدمت کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ بستر پر پڑی یہ بوڑھی عورت کوئی معمولی عورت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عورت ہے جس کے قدموں کے نیچے اللہ کے حبیب نے میری جنت کو رکھ دیا۔ اب اسی بیٹے کے دل سے محبت نکال دو۔ محبت کیسی صفت کا نام ہے آپ اسے سمجھ رہے ہیں؟ اب اسی بیٹے کے دل سے محبت نکال دو تو وہی ماں جو بستر پر پڑی کھانستی ہے بیٹے کی آنکھوں کا کانٹا بن جائے گی، بوجھ بن جائے گی۔ 12,000 روپے میں مہینے کے کماتا ہوں، 6,000 تو اس بڑھیا پر خرچ ہو جاتے، اب بچے 6,000 میں اپنا گھر کیسے چلاؤں؟ یہ بوجھ بن گئی ہے میری زندگی کا۔ جلدی سے موت آئے کہ میرا گھر خالی ہو، جلدی سے موت آئے کہ میرا بوجھ اتر جائے۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اسی طرح اگر شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے تو بیوی کے اندر 1000 خامیاں ہوں، شوہر کو بیوی میں خامیاں نظر نہیں آتی، بلکہ جب بھی دیکھتا ہے بیوی کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو بیوی میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ اگر کبھی کھانا پکانے میں کوئی کمی زیادتی ہو گئی تو بیوی پر لام تان نہیں کرتا، گالی گلوز نہیں کرتا، مار پیٹ نہیں کرتا، بلکہ یہ سوچ کر اگنور کر دیتا ہے، یہ سوچ کر لیٹ گو کرتا ہے کہ اس نے اب تک کئی مرتبہ اچھا بھی تو بنا کر کھلایا ہے، ایک آدھ بار غلطی ہو بھی گئی تو کیا مسئلہ ہے۔ اگر محبت ہے تو بندہ اس نظر سے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، لیکن اگر دل سے محبت نکال دی جائے تو محبت نہ ہو تو بیوی کو سرخاب کے پر بھی لگے ہوں، شوہر کو بیوی اچھی نہیں لگتی، وہ کہتا ہے دوستوں کی بیویاں کتنی اچھی ہیں، میرے بھائیوں کی بیویاں کتنی اچھی ہیں، پڑوسی کی بیوی کتنی اچھی ہے، یہ میری بیوی جو ہے اس کو سوائے غلطی کے کچھ اور آتا نہیں ہے۔ اگر محبت ہو تو کبھی محبوب میں عیب نظر نہیں آتے، اور اگر محبت نہ ہو تو لاکھوں خوبیاں ہو لیکن خوبیاں نظر نہیں آتی، اسے محبت کہتے ہیں۔ اور جانتے ہو محبت دل میں آئے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، عظیم سرمایہ ہے، اور اللہ ہر دل میں محبت پیدا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس دل کو پسند کرتا ہے اسی دل میں اللہ محبت پیدا فرماتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجنو کو ایک مرتبہ کسی نے دیکھا، مجنو ایک کتے کو پکڑ کر چوم رہا تھا، ایک کتے کو پکڑ کر چوم رہا تھا، اس کے چہرے کو، پیروں کو۔ لوگوں نے کہا عجیب دیوانہ ہے، عجیب دیوانہ، کیا عشق و مستی کی کیفیت تیری، کتے کو چومتا، یہ کتا ہے لیلا تو نہیں ہے تیری۔ تو جانتے اس مجنون نے کیا جواب دیا تھا؟ مجنون نے جواب دیا تھا کہ تمہیں صرف کتا نظر آتا ہے، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کتا معمولی کتا نہیں ہے، بلکہ یہ کتا میری لیلا کی گلی کا کتا ہے، میں اس لیے چومتا ہوں کہ یہ میری لیلا کی گلی کا کتا ہے۔ اسے کہتے محبت۔ ایک مرتبہ یہی حضرت مجنو گزر رہے تھے لیلا کے مکان کے قریب سے، آسمان کی طرف نظر ڈال کر یہاں وہاں دیکھ رہے، لوگوں نے کہا عجیب دیوانہ، آسمان کی طرف یہاں وہاں کیوں دیکھتا ہے، لیلا کے گھر کی طرف دیکھ، ہو سکتا ہے کھڑکی کھلی ہو،
ہو سکتا ہے ہوا کا جھونکا چلے، پردہ ہل جائے، تجھے لیلا نظر آ جائے، لیلا کو نہ دیکھ کر آسمان کو دیکھتا ہے، عجیب دیوانگی تیری۔ تو جانتے ہو مجنون نے کیا جواب دیا؟ مجنون نے جواب دیا کہ لیلا مجھے نظر آئے نہ آئے، میں چاند کو دیکھ لیتا ہوں کہ مجھے اس بات پر یقین ہے میں لیلا کو نہیں دیکھتا، لیکن یہ چاند تو روزانہ میری لیلا کے چہرے کو دیکھتا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے کہتے محبت، اسے کہتے دیوانگی۔ اگر آپ کو محبت سیکھنا ہے صوفیاء کی زندگی کو دیکھ لو، محبت سیکھنا ہے اولیاء کی زندگی کو دیکھ لو، محبت سیکھنا ہے حضرت اویس قرنی کو دیکھ لو، محبت سیکھنا ہے صدیق اکبر عمر فاروق اعظم کو دیکھ لو، محبت سیکھنا ہے تو حضرت عثمان غنی و مولا علی کو دیکھ لو۔ اے مسلمانوں، محبت، آقا فرماتے ہیں یہ محبت ہی تو ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کیوں کرتے ہیں کربلا والوں سے محبت؟ ہم کیوں کرتے ہیں حسنین کریمین سے محبت؟ وجہ یہی ہے، یہ دیوانے نہیں ہیں جو یوں ہی محبت کرتے ہیں، نہیں نہیں، دیوانہ بہت سوچ کر دیوانہ بنا ہے، دیوانہ بہت سوچ کر دیوانہ بنا ہے۔ یاد رکھنا، آقا نے فیصلہ فرما دیا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، اچھوں سے محبت کرو گے تو قیامت میں کس کے ساتھ اٹھو گے؟ کس کے ساتھ؟ اچھوں سے محبت کی تو قیامت میں اچھوں کے ساتھ، لچوں سے محبت کی تو قیامت میں لچوں کے ساتھ، نیکوں سے محبت کی تو قیامت میں نیکوں کے ساتھ، بروں سے محبت کی تو قیامت میں بروں کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداروں سے محبت کی تو قیامت میں اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداروں کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں سے محبت کی تو قیامت میں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کے ساتھ، اگر نمازیوں سے محبت کی تو قیامت میں نمازیوں کے ساتھ، اگر بے نمازیوں سے محبت کی تو قیامت میں بے نمازیوں کے ساتھ، اگر ولیوں سے محبت کی تو قیامت میں ولیوں کے ساتھ، اگر نچنیوں گویوں سے محبت کی تو قیامت میں نچنیوں گویوں کے ساتھ، اگر غوث و خواجہ سے محبت کی تو قیامت میں غوث و خواجہ کے ساتھ، اگر شرابی زانیوں سے محبت کی تو قیامت میں شرابیوں زانیوں کے ساتھ، اگر حسین سے محبت کی تو قیامت میں امام حسین کے ساتھ، اور اگر یزید پلید سے محبت کی تو یقیناً قیامت میں یزید پلید کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فیصلہ ہمارا ہے، فیصلہ ہمارا ہے، جس سے محبت کریں گے قیامت میں اس کے ساتھ ہی اٹھیں گے۔ یہ ذکر حسین کی محفل اسی لیے ہے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، نہ جانے کس گلی میں۔ میرے پیارے آقا کے پیار دیوانوں، اہل بیت سے محبت، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے میرے نبی کی اہل بیت، میں تم سے محبت کیوں نہ کروں؟ اللہ نے قرآن میں تمہاری محبت ہم پر فرض فرما دی ہے، اللہ نے قرآن میں تمہاری محبت ہم پر فرض فرما دی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اہل بیت، ہم جب تک نماز میں تم پر درود نہ بھیجیں ہماری نماز بھی مکمل کہاں ہوتی ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ ڈوبنے سے بچ گیا، اسی طرح جو میری اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ بھی ڈوبنے سے بچ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید، کون ہے یہ اسامہ بن زید؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود لیے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید۔ اس اسامہ سے میرے نبی کتنی محبت کرتے تھے جانتے ہو؟ آقا کے گود لیے بیٹے پہلے تو غلام تھے، نبی نے آزاد کیا، آزاد کر کے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا،
اگر میں وہ تاریخ بتاؤں تو گفتگو طویل ہو جائے گی، میں اس طرف نہیں جاتا. ہاں البتہ اتنا کہنا چاہوں گا کہ حضرت زید بن حارثہ کو مکے کے بازاروں میں قیدی بنا کر بیچا گیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے انہیں خرید لیا، اور جب میرے آقا سے ان کا نکاح ہوا، زید بن حارثہ کو تحفے کے طور پر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی کی خدمت میں پیش فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا نے انہیں اپنے پاس رکھا. نبی کی ڈیوٹی اور نبی کی خدمت میں رہتے تھے حضرت زید بن حارثہ. جب حضرت حارثہ کو اور ان کے بھائی کو پتا چلا کہ تمہارا بیٹا زید مکہ معظمہ میں ہے، محمد عربی کا غلام ہے، وہ دونوں بھائی یعنی حضرت زید کے والد حارثہ اور ان کے بھائی دونوں آتے ہیں. باپ اور چچا آئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جتنے میں خریدا ہو ہم اس سے زیادہ قیمت دینے کو تیار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو ہمیں واپس کر دے. اب انہوں نے سوچا تھا کہ باپ کا چہرہ دیکھے گا تو بیٹا یقیناً آ کر سینے سے لپٹ جائے گا، اپنے چچا کو دیکھے گا، گھر بار یاد آ جائے گا، ماں کی محبت میں دوڑا ہوا ہمارے ساتھ واپس چلا آئے گا. اب جانتے ہو جب انہوں نے عرض کیا کہ آقا ہمارے بیٹے زید کو ہمارے حوالے کر دے، اس کے عوض جو قیمت چاہیے آپ لے لیں، تو میرے نبی نے فرمایا مجھے کوئی قیمت نہیں چاہیے، زید کو بلاؤ. اگر زید اپنی مرضی سے جانا چاہتا ہے میں اسے آزاد کرتا ہوں، اور اگر نہیں جانا چاہتا تو پھر میں لے جانے نہیں دوں گا. حضرت زید کو بلایا گیا. اپنے باپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، اپنے چچا کا چہرہ دیکھتے ہیں. ہاں محبت تو تھی اپنے باپ سے، ہاں محبت تو تھی اپنے خاندان کے افراد سے، لیکن جب میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ یہ تمہیں لینے آئے ہیں تو فوراً زید آگے بڑھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں آقا یہ اگرچہ میرے باپ اور چچا ہیں لیکن میں ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتا ہوں، اس کی وجہ کہ آپ نے جو انہوں نے محبتیں دی ہیں اس محبت میں آپ نے ذرا بھی کبھی کمی نہیں کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جانے سے منع کر دیا حضرت زید نے. میرے نبی نے اسی موقع پر آزاد کیا اور آزاد کر کے کہا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے. آپ نے گود لے لیا. انہی زید کے بیٹے ہیں اسامہ. بچے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گود پر اپنے غلام کے بیٹے اسامہ کو بٹھاتے تھے، ایک گود پر امام حسن کو بٹھاتے تھے، اور دونوں بچوں کو ایک جیسے ہی پیار کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت اسامہ کی ناک بہ رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اسے صاف کرنا شروع کر دیا. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھتی ہیں، عرض کرتی ہیں آقا آپ رہنے دیں، یہ کام میں کر دیتی ہوں. آپ ذرا اندازہ لگائیں، اپنے بچوں سے تو ہر باپ محبت کرتا ہے. قربان رحمت للعالمین آقا کی عظمت پر کہ میرے آقا جیسے امام حسن حسین سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی اپنے آزاد کردہ غلام زید کے بیٹے حضرت اسامہ سے محبت کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے گھروں میں بھی کام والیاں ہوں گی، آپ کے فیکٹری اور دکان اور دفتروں میں بھی کام کرنے والے لوگ ہوں گے، آپ نے ان کو تنخواہیں وقت پر دی ہوں گی، لیکن کیا کسی کام والے کی اولاد سے ایسی محبت بھی کی کہ وہ گھر کے کام میں مصروف تھی، آپ نے کہا اس کا پیشاب میں صاف کر دیتا ہوں، اس کی ناک میں صاف کر دیتا ہوں. قربان میرے آقا کی عظمت پر. ماں عائشہ صدیقہ نے کہا کہ آقا میں کر دیتی ہوں آپ رہنے دیں. تو میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ میں اسامہ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کیا کر، تو بھی اس سے محبت کیا کر. یہی ہے حضرت اسامہ، زید بن اسامہ، یہ اسامہ بن زید فرماتے ہیں ایک رات مجھے کوئی حاجت پیش آئی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آیا، آقا کے حجر انور کے پاس آیا، میں نے آ کر دروازے پر دستک دی، اور جانتے ہو دستک کا انداز بھی کیا تھا صحابہ کا. الحمدللہ صحابہ اکرام جس انداز میں نبی کی بارگاہ کا ادب و احترام کرتے تھے، آج 14ویں صدی میں ہمیں نبی کی بارگاہ کا وہ ادب و احترام سکھایا ہے تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا نے سکھایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ یوں دروازہ پیٹتے نہیں تھے، یوں زور زور سے آواز لگا کر چلاتے نہیں تھے، بلکہ دروازے پر دستک بھی دیتے تو انداز یہ ہوتا کہ انگلیوں کی پور سے یوں نوک کرتے تھے،
انگلیوں کی پور سے یوں. اب ذرا بتائیں اس طرح نوک کریں گے تو کتنی آواز آئے گی, کتنی آواز. حضرت اسامہ بن زید نے دروازے پر دستک دی. عرض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. آقا نے چادر انور کوڑ رکھا تھا, لیکن چادر کے اندر میں نے پہلی بار دیکھا کہ دائیں اور بائیں لگتا تھا کوئی اندر ہے, جس کی وجہ سے چادر ہل رہی تھی. اب یہاں بات روک کر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ مجھے رات کو کوئی ضرورت پیش آئی, حاجت پیش آئی. میں اپنی حاجت لے کر نبی کی بارگاہ میں آیا. معلوم ہوا نبی کی بارگاہ سے مانگنا آج کے بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ نبی کی بارگاہ سے تو صحابہ بھی مانگا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ ہم ہی نبی کو حاجت روا نہیں سمجھتے ہیں, صحابہ بھی نبی کو حاجت روا سمجھا کرتے تھے. اور جب وہ آئے تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ اسامہ یہ کیا کر رہا ہے, تو نے تو شرک کر دیا, جا کر ڈائریکٹ اللہ سے مانگ, جا کر مصلی بچھا سر جھکا اللہ سے مانگ, میرے پاس کیوں آ گیا؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, وہ سرفراز ڈاکٹر جو یہ کہتا ہے اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہے وہ نبی ہو چاہے ولی ہو, کسی سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے. اگر مانگا تو یہ شرک ہوگا معاذ اللہ. میں کہتا ہوں جب کسی سے نہیں مانگنا چاہیے, اب انڈین گورنمنٹ تیرا کچا چٹھا نکال رہی ہے تو پتا چل رہا ہے 50 لاکھ یہاں سے آیا تھا, 20 لاکھ وہاں سے آیا تھا, 30 لاکھ یہاں سے آیا تھا, تو نے دنیا سے بھیک کیوں کر مانگی تھی؟ تو نے دنیا کے ٹکڑے کیوں کر جمع کیے تھے؟ جب سوائے اللہ کے کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. تو نے سعودی عرب کو اللہ سمجھا ہے, تو نے لندن کے کروڑ پتیوں کو اللہ سمجھا ہے, تو نے امریکہ والوں کو اللہ سمجھا ہے. یہی تو فرق ہے اپنے اپنے مقدر کی. اس جیسے بدعقیدہ گستاخ دنیا سے بھیک مانگتے ہیں, اور ہم سنی مانگتے ہیں تو مکین گنبد خضرا سے مانگتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اس بارگاہ سے مانگتے ہیں کہ جس بارگاہ سے کبھی کوئی مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے, اور وہ بارگاہ ہے کہ جہاں مانگنے والا ہاتھ پھیلانے سے پہلے ہی اس کی حاجت کو پورا کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اسی لیے کیا خوب کہا استاد زمن نے, منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے. کیا بات ہے, بہت خوب. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو, سبحان اللہ. جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. اور جو کہتے ہیں ان سے مت مانگو, ان سے مت مانگو, ان سے مت مانگو, ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جو نبی کی چوکھٹ سے نہیں مانگتا وہ دنیا کے سامنے ناک رگڑتا ہے, وہ دنیا کے سامنے ایڑیاں رگڑتا ہے, وہ دنیا سے بھیک مانگتا ہے. ہم سنی ہر در پر سودا نہیں کرتے, اس کی وجہ کہ ہم تو وہ ہیں جو ہر چوکھٹ پر نہیں بکتے. ہم نے اپنا سودا دربار مصطفیٰ میں پہلے ہی کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا گیا حضرت اسامہ بن زید اپنی حاجت بیان کرتے, حاجت پوری ہو گئی, اس کے بعد نہ رہا گیا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ چادر کے اندر حرکت کیسی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا, بلکہ چادر کو کھول دیا ہے. ہاتھ یوں پھیلایا کہ چادر کھل گئی, راز کھل گیا, پردہ اٹھ گیا. اسامہ بن زید فرماتے میں نے دیکھا داہنی طرف میرے آقا سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے, بائیں طرف امام حسین لپٹے ہوئے تھے. یہ دونوں بچے چادر کے اندر نبی کے لپٹے ہوئے تھے, اور اسی وجہ سے چادر باہر سے ہلتی نظر آتی تھی. اب جب اسامہ بن زید نے دونوں بچوں کو نبی سے لپٹا ہوا دیکھا, اس سے پہلے کہ کچھ کہتے, آقا فرماتے ہیں کہ اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں, یہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں, تو ان سے محبت کر. جو ان سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا, اور جس سے میں محبت کروں گا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. معلوم ہوا اہل بیت سے محبت کا پیغام خود میرے آقا دے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, توجہ ہے نا آپ کی, جی جی, آقا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جو اسے مضبوطی سے تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکے گا. بے شک.
اور پتا چلا کہ جو تھامے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا اور جو نہیں تھامے گا وہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا. پھر وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آقا فرماتے ایک تو قرآن ہے اور دوسرا میری اہل بیت ہے. قرآن ہے اور دوسرا میری اہل بیت ہے. ذہن میں سوال پیدا ہوا، کیا ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے، کیا دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت کے لیے قرآن کافی نہیں تھا؟ قرآن تو مکمل کتاب ہے، قرآن جو ہے مکمل اللہ کا کلام ہے، قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بندے کی جنت کی ضمانت ہے. تو کیا قرآن کافی نہیں تھا؟ آخر نبی نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کیوں کہا؟ میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کتاب لکھی جس کا نام الرسالہ تھا. آپ نے جب پوری کتاب لکھ لی تو لکھنے کے بعد شاگرد سے کہا مجھے پڑھ کر سناؤ. جب شاگرد نے پڑھنا شروع کیا، امام شافعی نے نوٹ کرنا شروع کیا، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہاں یہ لفظ اچھا نہیں لگتا، یہاں یہ لفظ اچھا نہیں لگتا. جب شاگرد نے پوری کتاب پڑھ لی، آپ نے وہ ساری غلطیاں جو پکڑی تھی اس کا کریکشن کر لیا. اب کریکشن کرنے کے بعد فرمایا پھر سے پڑھو. اب شاگرد نے دوبارہ پڑھا، آپ نے پھر ایک ایک کر کے غلطیاں نوٹ کی. جب پڑھ چکے پوری کتاب تو پھر اس کا کریکشن کیا، پھر کہا تیسری بار پڑھو. اب شاگرد نے تیسری بار پڑھا، آپ نے پھر ایک ایک کر کے غلطیاں نوٹ کی اور پھر تیسری بار بھی غلطیوں کو کریکٹ. آپ نے 70 بار وہ کتاب پڑھوائی ہے اور 70 بار غلطیاں نکالتے رہے، 70 بار کریکٹ کرتے رہے. اب جب 70 بار ہو گیا تو امام شافعی فرماتے بس رہنے دے، یہ کتاب شافعی کی ہے، اس میں غلطی کے امکان ہو سکتے ہیں، اللہ کے کلام میں غلطی کے امکان نہیں ہو سکتے. تو یہ اللہ کا کلام قرآن، کیا قرآن کافی نہیں تھا ہدایت کے لیے؟ کیا قرآن کافی نہیں تھا جنت کے لیے؟ کیا قرآن کافی نہیں تھا نجات و مغفرت کے لیے؟ نبی نے یہ کیوں فرمایا؟ قرآن ہے اور دوسرا میری اہل بیت ہے. صوفیاء نے بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے لکھا دنیا کے ہر میدان میں، دنیا کی ہر فیلڈ میں ایک بچہ جب تعلیم حاصل کرتا ہے، ایک بچہ جب ایجوکیشن حاصل کرتا ہے تو صرف تھیوری نہیں پڑھائی جاتی ہے بلکہ تھیوری کے ساتھ اس کو پریکٹیکل بھی کروایا جاتا ہے. تو صوفیاء فرماتے ہیں نبی نے قرآن و اہل بیت کا دامن کیوں تھمایا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن بطور تھیوری اللہ نے عطا کیا، میں رسول اللہ نے عطا فرمایا. قرآن کو دیکھو گے تھیوری سمجھ میں آئے گی، اہل بیت کو دیکھو گے تمہیں پریکٹیکل سمجھ میں آئے گا. اور میں اسے اور آسان کروں آپ کے لیے. غریب نواز جب ہندوستان آئے، غریب نواز کی زبان عربی تھی، یہاں والے اس وقت ہندی بولتے تھے، اردو بھی نہیں، ہندی، وہ بھی شدھ ہندی جس میں اکثر ورڈ سنسکرت کے ہوتے تھے. لینگویج پرابلم تھا. غریب نواز تقریر کرتے تو کون سمجھ کر اسلام قبول کرتا؟ غریب نواز قرآن پڑھ کر سناتے تو کون سمجھ کر اسلام قبول کرتا؟ اسی لئے غریب نواز نے نہ تقریر کر کر کے اسلام پھیلایا ہے، نہ آپ نے لوگوں کو قرآن سنا سنا کر اسلام پھیلایا ہے، بلکہ غریب نواز چلتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے. غریب نواز کے اخلاق کو لوگوں نے دیکھا، کردار کو لوگوں نے دیکھا، معاملات کو لوگوں نے دیکھا، عبادت اور ریاضت کو لوگوں نے دیکھا، شب بیداریوں کو لوگوں نے دیکھا، تقوی طہارت کو لوگوں نے دیکھا، آپ کی زبان کو دیکھا، آپ کی آنکھ کو دیکھا، آپ کے معاملات کو دیکھا. تو قرآن پڑھتے تو کوئی سمجھ نہ پاتا. غریب نواز نے زندگی میں قرآن اتار کر چلتے پھرتے انہیں قرآن دکھایا ہے، پڑھتے تو سمجھ نہ پاتے. غریب نواز کی شکل میں قرآن کو دیکھا ہے اور خود بخود اسلام کے قریب ہوتے چلے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے نبی نے فرمایا دو چیزیں. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا. میرے آقا قریب پہنچے، آپ نے اس بچے کو گود میں اٹھا لیا. کہیں سبحان اللہ. گود میں اٹھایا، اس کی پیشانی کا بوسہ لیا، آقا نے اس کو سینے سے لگایا. صحابہ اکرام نے یہ منظر دیکھا تو حیران، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کے خاندان کا بچہ نہیں ہے، یا آپ کی بیٹیوں میں سے کسی کا بیٹا نہیں ہے، اے آقا یہ کون ہے؟
اس سے اتنی محبت کیوں ہے؟ آپ نے اس کو گود میں اٹھایا، پیشانی کو چوما، وجہ کیا؟ تو آقا فرماتے سنو، ایک مرتبہ یہ بچہ میرے نواسے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین کے جہاں جہاں پیر پڑتے تھے یہ بچہ ان کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا تھا، اپنی پیشانی پر ملتا تھا، اپنی پیشانی پر ملتا تھا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس نے حسین کے پیروں کی مٹی کو اپنے چہرے کا غازہ بنا لیا ہے، اسی لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور سنو، یہ بچہ حسین سے محبت کرتا ہے، کل قیامت میں میں اس کی اور اس کے ماں باپ کی شفاعت کرانے والا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان ہم اللہ۔ اسی لیے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ہم اہل بیت سے اسی لیے محبت کرتے ہیں، اسی لیے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا جب بغداد کے حاکم کو ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کہا، اے ابراہیم تیری قید میں جو قاتل ہے اسے آزاد کر دے۔ حاکم کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسا خواب؟ صبح دربار لگا تو اس نے پوچھا کہ ہماری قید کے اندر، ہمارے قید خانے میں کیا کوئی ایسا بھی ہے جس پر مرڈر کا کیس چل رہا ہے، جس پر قاتل ہونے کا الزام ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں ایک شخص ہے جس نے ایک آدمی کا مرڈر کیا ہے۔ حاکم ابراہیم نے کہا اسے لاؤ۔ بڑے دربار میں اس نوجوان کو بلایا گیا۔ حاکم نے کہا سچ سچ بتانا کہ معاملہ کیا ہے، تو نے جو قتل کیا ہے اس قتل کی وجہ کیا ہے، سچ سچ بتا۔ اس نوجوان نے کہا میں کچھ بھی چھپانے والا نہیں، نہ ہی جھوٹ بولنے والا، میں سچ سچ بتاتا ہوں بات کیا ہے۔ ہم 3 دوست تھے، فلاں جگہ رہتے تھے، ہم رات کو جب بھی رات ہوتی شراب کباب کا دور جاری کرتے تھے۔ ہم نے ایک بڑھیا کو طے کر رکھا تھا، وہ بڑھیا آبادی سے کسی جوان لڑکی کو بہلا فسلا کر اس کو دھوکہ دے کر ہمارے کمرے میں لے آتی تھی اور پھر رات بھر باری باری اس کے ساتھ حرام کاری کیا کرتے تھے۔ ہماری راتیں اسی حال میں گزر رہی تھی کہ ایک رات ایسی بھی آئی، ایک لڑکی کو وہ بڑھیا بہلا فسلا کر اپنے ساتھ لائی، اسے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ سب سے پہلے مجھے اس کمرے میں جانے کی اجازت ملی۔ جب میں اس کمرے کے اندر پہنچا اس لڑکی نے مجھے دیکھا، وہ گھبرا گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا خدارا میرے قریب مت آنا، یہ بڑھیا مجھے دھوکے سے یہاں لے کر آئی ہے، مجھ پر بدنگاہی مت کرنا، مجھے ہاتھ ہرگز نہ لگانا، اگر تو مسلمان ہے تو سن میں تجھے پیغمبر اسلام کا واسطہ دیتی ہوں، تو جن کا کلمہ پڑھتا ہے وہ میرے نانا لگتے ہیں، میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں ایک سیدہ زادی ہوں، ان نسبتوں کا خیال رکھنا، میرے قریب نہ آنا۔ اس نوجوان نے کہا جب اس خاتون کی زبان سے میں نے کلمات سنے مجھ پر رکت طاری ہو گئی، میں نے فوراً اسی موقع پر گناہ کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں باہر آیا، اپنے دوستوں کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ سیدہ ہے، اس کی نسبتیں بڑی اعلیٰ ہیں، ہرگز ہم اپنا ارادہ آج کی رات ترک کرتے ہیں، اس لڑکی کو آزاد کرتے ہیں۔ جب میں نے اپنے دوستوں سے یہ بات کی تو ان دوستوں نے یہ سمجھا کہ میں جو ہوں اکیلے اس لڑکی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اس لیے میں اس طرح کی جھوٹی باتیں بناتا ہوں۔ ان لوگوں نے میری بات پر یقین نہ کیا، میں نے ان کو روکا، انہوں نے مجھ پر حملہ کیا، یہاں تک کہ میرا ایک ساتھی جو تھا وہ جبرن کمرے میں گھسنا چاہتا تھا، سیدہ زادی کو ہاتھ لگانا چاہتا تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے قریب پڑے ہوئے ایک چاقو کو اٹھایا ہے اور اس چاقو سے میں نے اپنے ساتھی کا قتل کر دیا۔ جب میں نے قتل کیا تو دوسرا ساتھی بھاگا، اس نے شور مچایا اور لوگ جمع ہو گئے اور مجھے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ مجھ سے یہی گناہ ہوا، اسی طرح سے میں نے اس شخص کا قتل کیا۔ جب جانتے ہو قاتل نے سارا واقعہ بیان کر دیا تو بغداد کا حاکم ابراہیم مسکرا کر کہتا ہے ہم نے تیرے کیس کو سن کر تجھے موت کی سزا دی تھی، لیکن جا ہم حضور کے حکم پر تجھے آزاد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اب ذرا سوچو کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی آل کی محبتوں کی بنیاد دنیا کے گرفت سے، دنیا کی سزا سے بچا لیا، تو کیا آخرت کے عذاب سے میرے آقا نہیں بچائیں گے؟ بے شک، بے شک۔ آخرت کے عذاب سے نہیں، آخری بات عرض کروں گا، جی توجہ سے سنیں میری بات۔ جی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا شہر بصرہ میں
ایک غریب بیوہ سیدہ رہتی تھی جی جن کے 3 یا 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. شوہر کا انتقال ہو چکا تھا, گھر میں روزی روٹی کا کوئی ذریعہ نہیں. سیدہ زادی بچوں کی بھوک پیاس برداشت نہ ہوئی, ایک دن نکلی کہ چلے کسی دولت مند مسلمان کے پاس جائیں, اپنا حال بتائیں, اپنی نسبتیں بتائیں, ممکن ہے کہ وہ میری مدد کے لیے تیار ہو جائے. فرمایا گیا کہ وہ نکلتی ہیں, ایک رئیس مسلمان کے دروازے پر جا کر دستک دی. اس مسلمان دولت مند نے دروازہ کھولا, آپ نے اپنے آنے کی وجہ بیان کر دی. سنو, تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو میں اسی کی بیٹی ہوں, میں فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہوں, تم میری نسبتوں کا خیال رکھو, میری مدد کر دو. میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے پیاسے ہیں, ان کے کھلانے پلانے کا میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے. جب اس رئیس نے یہ سنا جس کے سر پر دھن دولت کی مستی سوار تھی, اس نے جب یہ سنا تو سننے کے بعد کہتا ہے کہ سنو, میں کاروباری آدمی ہوں, میں صرف زبانی جمع خرچ پر بھروسہ نہیں کرتا. یوں ہی زبانی جمع خرچ پر بھروسہ کرتا رہا میری دکان بک جائے گی. اگر تم واقعی سیدہ ہو میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہو, لیکن میری ایک شرط ہے, اور شرط یہ ہے اگر تم سیدہ ہو اپنا سیدہ ہونا ثابت کر دو. تم کوئی پروف لا کر بتا دو کہ واقعی تم سیدہ ہو. جب یہ سننا تھا سید زادی سے نہ رہا گیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. انہوں نے روتے روتے کہا بس میری زبان پر یقین کر لو, میرے پاس دلیل کے طور پر کوئی چیز موجود نہیں ہے. میں کیا لا کر بتاؤں کہ میں سیدہ ہوں, میں کہاں سے گواہ لاؤں کہ میں سیدہ ہوں. اس دولت مند نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تم ثابت نہیں کر سکتی ہو تو میں بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں, جاؤ کوئی اور دروازہ دیکھو. یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا. سید زادی اپنے گھر واپس چلی گئی. بچوں کی بھوک برداشت نہ ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر ماں کی ممتا نے گھر کے باہر لے آئی. اب باہر نکلتی ہیں, آپ نے سوچا مسلمان نے تو مدد نہ کی, قریب ایک یہودی کا مکان تھا. آپ نے جا کر اس یہودی کے دروازے پر دستک دی. اس یہودی نے دروازہ کھولا. آپ نے کہا کہ میں محمد عربی کی بیٹی ہوں, ان کے خاندان کی ہوں, میں خاتون جنت کی بیٹی ہوں. آج میں اتنی پریشان ہوں کہ میرے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہے. اگر آپ میری مدد کر دے میں آپ کا احسان یاد رکھوں گی, میں قیامت کے دن نانا کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کروں گی. اتنا سننا تھا, یہودی کہنے لگا بہن اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن سنو میں تمہارے نبی کی بہت عزت کرتا ہوں, اور نبی کی عزت کی بنیاد میں تمہاری بھی عزت کرتا ہوں. اب تمہیں کسی اور چوکھٹ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے, آج کے بعد تمہاری ساری ذمہ داریاں میں اپنے اوپر لیتا ہوں. آج سے تم میری بہن ہو, اب تمہیں کہیں نہیں جانا, آؤ میرے گھر چلی آؤ. یہ کہہ کر بچوں کے ساتھ اس عورت کو اپنے گھر میں لے لیا, ایک کمرے میں بٹھایا, دسترخوان لگایا, ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا. رات ہوئی تو اطمینان سے کمرے میں سو گئی. فرمایا کہ رات کا سناٹا چھایا, بصرہ کے گلی کوچوں میں اندھیرا تھا, ہر کوئی اپنے مکان میں اطمینان سے سو رہا تھا, اور رئیس آدمی بھی سو رہا تھا. اس نے دیکھا اچانک خواب میں خوبصورت محل نظر آیا. اس محل کے باہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. اس انسان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے آقا یہ جنت کا محل کس کے لیے ہے, یہ خوبصورت و عالی شان محل کس کے لیے ہے. اس آقا کی بارگاہ میں جب سوال کیا, آقا فرماتے یہ محل اللہ نے میری امت کے لیے پیدا فرمایا ہے, یہ محل میرے امتیوں کے لیے ہے, یہ مسلمانوں کے لیے ہے. اور رئیس آدمی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے آقا اگر یہ محل مسلمان کے لیے ہے آپ مجھے یہ محل عطا فرما دے, میں اس محل میں جانا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اگر تو محل میں جانا چاہتا ہے تو تو اپنے مسلمان ہونے کا کوئی ثبوت لا کر دکھا دے, اگر تو میرا امتی ہے تو امتی ہونے کی کوئی دلیل لا کر دکھا دے. اتنا سننا تھا کہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے آقا میری زبان پر یقین کرے, آپ کو تو پتا ہے کہ میں آپ کا امتی ہوں, اب میں یہاں کون سا ثبوت لاؤں بتانے کے لیے کہ ہاں میں مسلمان ہوں, ہاں میں آپ کا امتی ہوں. آقا فرماتے میں تیری زبان پر یقین کیسے کر لوں, جب میری بیٹی تیرے دروازے پر آئی تھی کیا تو نے اس کی زبان پر یقین کیا؟ جب تو میری بیٹی کی بات ماننے کو تیار نہیں میں تیری بات پر یقین کیسے کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا سننا تھا, گھبراہٹ میں آنکھ کھل گئی, غلطی کا احساس ہوا. نکلا گھر سے کہ سیدہ کو تلاش کروں, معافی تلافی کروں, ان کے اپنے گھر کا مہمان بناؤں تاکہ آقا معاف فرمائے. تلاش کرتے کرتے چلا تو پتا چلا کہ وہ تو
اب اپنے گھر میں نہیں فلاں یہودی کے گھر میں آیا, دروازے پر دستک دی, یہودی نے دروازہ کھولا, آنے کی وجہ بیان کی. یہودی نے کہا میں تو اب تمہارے حوالے ان کو نہیں کرتا. اس نے کہا کہ سنو, تم مسلمان نہیں, میں مسلمان ہوں, ان کا حق مجھ پر ہے, وہ میرے نبی کی بیٹی ہے, ان کی خدمت کی ذمہ داری میری ہے, تم نے جو کیا اس کا احسان لو, 1000 دینار لو اور ان کو میرے حوالے کر دو. جب پیسہ آفر کیا تو جانتے ہو یہودی نے کیا جواب دیا؟ یہودی کہتا ہے کہ واہ مسلمان, تو نے مجھے اتنا بے وقوف سمجھ رکھا ہے, تو یہ سمجھتا ہے 1000 دینار کے عوض میں میں تجھ کو جنت کا وہ محل دے دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 1000 دینار کے عوض تجھے جنت کا محل دے دوں. یہودی نے جب یہ کہا مسلمان کو سمجھ میں آ گئی بات. اس نے کہا کہ سن, اگر تو نے بھی وہ جنت کا محل دیکھ لیا ہے جو میں دیکھ کر آیا, تو سن, وہ تجھے تو ملنے والا نہیں. اس کی وجہ کہ آقا نے فرمایا وہ محل مسلمانوں کے لیے ہے, تو یہودی ہے, تجھے وہ محل کیسے ملے گا؟ تو جانتے اس یہودی نے کیا جواب دیا؟ یہودی نے جواب دیا کہ سن, جس آقا نے رات کے اندھیرے میں تجھے جنت کا وہ محل دکھایا ہے, اسی نبی نے رات کے اندھیرے میں میرے گھر آ کر مجھے کلمہ بھی پڑھایا ہے اور اس محل کا پروانہ بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, سبحان اللہ. اہل بیت کی محبتوں کا صلہ میرا کریم دونوں جہاں میں عطا فرماتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں یزید کے حامیوں سے یزید کی حمایت کرنا بند کرو, امیر المومنین کہنا بند کرو, حسین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ باغی کہنا بند کرو. اگر تم نے اپنی حرکتوں سے توبہ نہ کی تو یاد رکھنا نہ دنیا میں کچھ ہاتھ لگے گا اور نہ آخرت میں کچھ ہاتھ لگے گا. آقا نے فیصلہ فرمایا 1450 سال پہلے, جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. قیامت میں ہم غلامان حسین کو اللہ حسین کے قدموں میں جگہ عطا کرے گا, اور جو یزید کی حمایت کرتے ہیں اللہ قیامت میں ان کو یزید کے ساتھ اٹھائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اہل بیت سے محبت, اور اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو, اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو, اپنے معاملات کو, اپنی لائف سٹائل کو, اپنی زبان کو, اپنی نگاہوں کو بند کر دو. گالی گلوز کرنا بند کر دو, جھوٹ بولنا بند کر دو, وعدہ خلافیاں کرنا بند کر دو, بوڑھے ماں باپ کو جھڑکیاں دینا بند کر دو, اپنے موبائل میں گندے گندے گانے ڈاؤن لوڈ کرنا بند کر دو, ٹی وی سیریل اور فلمیں دیکھنا بند کر دو, نگاہوں کی آوارہ گردی بند کر دو, زبانوں کی آوارہ گردی بند کر دو, دلوں کی آوارہ گردی. اگر حسین سے پیار ہے تو حسینیت سے پیار کرو, حسین سے پیار ہے تو حسین کے راستے پر چلو, حسین سے پیار ہے اپنی زندگی کو حسین کی طرح بنا لو. ہر سال جو کہتا ہوں آخر میں اسی پر گفتگو کو تمام کروں گا. حسین سے محبت کرتے ہو تو اپنی لائف سٹائل کو حسین کی طرح بنا لو. فجر کی اذان ہو اپنے بستر پر پیر پسار کر سونا یزید پلیت کا کام ہے, اور اپنے گھر سے اٹھ کر اللہ کے گھر میں جا کر سجدے کرنا یہ امام حسین کا کام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نماز کی پابندی کرو, کہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. قرآن کی تلاوت کی عادی بن جاؤ. اللہ توفیق دے تو ہر مہینے نفل روزے رکھا کرو. اللہ توفیق دے تو کچھ صدقہ خیرات کیا کرو. صرف 1 محرم سے 10 محرم تک حسینی نہ بنو. 1 سے 10 تک حسینی ہیں اور 11 مہینے 20 دن یزیدی ہیں. یہ کیسی حسینیت ہے؟ حسین سے پیار ہے تو صرف 10 دن کے حسینی نہ بنو, بلکہ زندگی کا ایک لمحہ گزرے تو امام حسین کی طرح گزرنا چاہیے. اللہ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی, آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو قیامت میں ہمارے لیے, ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا رسالت کے پروانوں, ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.